بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں بے حدود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اولاد پر، ان کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ پر۔ 250 سال عمر پانے والے عاشق رسول کی چند کرامات۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کنیت ابو عبداللہ، یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ یہ فارس کے شہر دمرز کے باشندے تھے، مجوسی مذہب کے پابند تھے۔ ان کے باپ مجوسیوں کی عبادت گاہ آتش خانہ کے منتظم تھے۔ یہ بہت سے رہبروں، سائیوں، سادیوں کی صحبت اٹھا کر مجوسی مذہب بیزار ہو گئے اور اپنے وطن سے مجوسی دین چھوڑ کر دین حق کی تلاش میں گھر سے نکل پڑے اور عیسائیوں کی صحبت میں رہ کر عیسائی ہو گئے۔ پھر ڈاکوں نے گرفتار کر لیا اور اپنا غلام بنا کر بیچ ڈالا۔ یک بعد دیگر یہ 10 آدمیوں سے زیادہ اخشاش کے غلام رہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو اس وقت یہ ایک یہودی کے غلام تھے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ جنگ خندق میں مدینہ منورہ شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ انہوں نے ہی دیا تھا۔ یہ بہت ہی طاقتور تھے اور انصار و مہاجرین دونوں ہی ان سے محبت کرتے تھے۔ چنانچہ انصاریوں نے کہنا شروع کیا کہ سلمان ہم میں سے ہیں، اور مہاجرین نے بھی یہی کہا کہ سلمان ہم میں سے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر بہت کرم عظیم تھا۔ جب انصار و مہاجرین کا نعرہ سنا تو ارشاد فرمایا، سلمان اہل بیت سلمان ہم میں سے ہیں۔ یہ فرما کر ان کو اپنے اہل بیت میں شامل فرما لیا۔ عقد مقادمات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ابو الدرداء صحابی کا بھائی بنا دیا تھا۔ عاقبین صحابہ میں ان کا شمار ہے۔ بہت عابد و زاہد اور متقی و پرہیزگار تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ یہ رات میں بالکل ہی اکیلے صحبت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے سرفراز ہوا کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے علم اول بھی سیکھا اور علم آخر بھی سیکھا، اور وہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ میں سے ہیں۔ حدیث میں ان کے فضائل و مناقب بہت مقروض ہیں۔ ابو نعیم نے فرمایا ان کی عمر بہت زیادہ ہوئی، بعد کا قول ہے 340 برس کی عمر ہوئی، اور 250 برس کی عمر پر تمام مورخین کا اتفاق ہے۔ 35 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ یہ مرض الموت میں تھے تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ان کی بیمار پرسی کے لیے گئے تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ ان حضرات نے رونے کا سبب دریافت کیا تو فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو وصیت کی تھی کہ تم لوگ دنیا میں اتنا ہی سامان رکھنا جتنا کہ ایک سوار مسافر اپنے ساتھ رکھتا ہے، لیکن افسوس کہ میں نے اس مقدس وصیت پر عمل نہیں کر سکا کیونکہ میرے پاس اس سے کچھ زائد سامان ہے۔ بعض مورخین نے آپ کی وفات کا سال 10 رجب 33 ہجری یا 34 تحریر کیا ہے۔ مزار مبارک مدین میں ہے۔ ملک الموت نے اسلام کیا۔ جب آپ کے وصال کا وقت قریب آیا تو آپ نے اپنی بیوی صاحبہ سے فرمایا کہ تم نے جو تھوڑا سا مشک رکھا ہے اس کو پانی میں گھول کر میرے سر میں لگا دو، کیونکہ اس وقت میرے پاس کچھ ایسی ہستیاں تشریف لانے والی ہیں جو نہ انسان ہے نہ جن۔ ان کی بیوی صاحبہ کا بیان ہے کہ میں نے مشک کو پانی میں گھول کر ان کے سر میں لگا دیا، اور میں جیسے ہی مکان سے باہر نکلی گھر کے اندر سے آواز آئی، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا صاحب رسول اللہ۔ میں یہ آواز سن کر مکان کے اندر گئی
تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی روح پرواز کر چکی تھی اور وہ اس طرح لیٹے ہوئے تھے گویا گہری نیند سو رہے ہیں۔ خواب میں اپنے انجام کی خبر دینا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ مجھ سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آئیں ہم آپ یہ عہد کریں کہ ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے وصال کرے وہ خواب میں آ کر اپنا حال دوسرے کو بتا دے۔ میں نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، مومن کی روح آزاد رہتی ہے، روح زمین میں جہاں چاہے جا سکتی ہے۔ اس کے بعد حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا وصال ہو گیا۔ پھر میں ایک دن کلولہ کر رہا تھا تو بالکل ہی اچانک حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ میرے سامنے آ گئے اور بلند آواز سے انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں نے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ ان سے دریافت کیا کہ کہیں وصال کے بعد آپ پر کیا گزری اور آپ کس مرتبہ پر ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میں بہت ہی اچھے حال میں ہوں اور میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ خدا پر توکل کرتے رہیں، کیونکہ توکل بہترین چیز ہے، توکل بہترین چیز ہے، توکل بہترین چیز ہے۔ اس جملے کو انہوں نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ چرند و پرند تابع فرمان۔ ان کی مشہور کرامات یہ ہے کہ جنگل میں دوڑتے ہوئے ہرن کو بلایا تو آپ کے پاس فوراً ہی حاضر ہو گیا۔ اس طرح ایک مرتبہ اڑتی ہوئی چڑیا کو آپ نے آواز دی تو آپ کی آواز سن کر زمین پر اتر پڑی۔ فرشتے سے گفتگو کرنا۔ سلمہ بن عطیہ اسدی کا بیان ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مسلمان کے پاس اس کی عادت کے لیے تشریف لے گئے اور وہ جہاں کہیں کے عالم میں تھے تو آپ نے فرمایا کہ اے فرشتے تو اس کے ساتھ نرمی کر۔ راوی کہتا کہ اس نے مسلمان سے کہا کہ اے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرشتہ آپ کے جواب میں کہتا ہے کہ میں تو ہر مومن کے ساتھ نرمی برتا ہوں۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے، اس ویڈیو کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لازمی آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔